آپ نے بنو قریظہ نو سمجھان لئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جو قبیلہ اوس دے سردار سن، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج دے سردار سن، یہ دونوں ہی سعد سن، سعد بن معاذ تے سعد بن عبادہ۔ انہاں دونوں سعداں نو سرداراں نو قبیلہ بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ سی انہاں نو سمجھان واسطے نبی پاک نے انہاں دو سرداراں نو بھیجیا۔ انہاں دونوں سعداں نے یہودیاں نو اس جنگی جنون وچ مبتلا ویکھیا، کیونکہ انہاں دے کول اسلحہ سی، تلواراں سن، بھالے سن، تیر سن، کماناں سن، اور یہ اسلحہ کڈ کڈ کے تے اپنے آپ وچ تقسیم کر رہے سن۔ تو انہاں دونوں صحابہ نے جا کے اس قبیلہ قریظہ دا جو سردار سی اس نو جا کے سمجھایا، کعب اس دا نام سی۔ جدوں انہاں نے جا کے صحابہ نے سمجھانا چاہیا تے جھگڑا ہو گیا۔ قبیلہ بنو قریظہ کہنے لگیا ساڈے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس گل تو ہی انکاری ہو گیا۔ اساں حالانکہ میثاق مدینہ حضور نے آندے ہی کیتا سی، یہودیاں دے نال معاہدہ کیتا سی، انہاں کہا ساڈا مسلماناں نال معاہدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہاں نو اپنے اصلے تے مان سی، اپنی طاقت دے اوتے بھروسہ سی۔ تو یہ دونوں سردار حضرت سعد بن معاذ تے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس مشن وچ ناکام ہو کے واپس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں خبر دتی تے مسلماناں دی پریشانی ود گئی، کیونکہ پہلے مقابلہ سی باہروں آن والے حملہ آوراں دے نال، لیکن ہن مقابلہ مدینہ شریف دے اندر جو موجود سن منافق اور یہودی، ہن انہاں دے نال بھی مقابلہ سمجھو سی۔ تو گھر دے وچ دشمن چھپیا سی اور موجود سی۔ منافقاں نے جدوں بدلے ہوئے حالات ویکھے کہ یہودی اپنے معاہدے تو ہی منکر ہو گئے نے، منافقاں نے جدوں یہ چیز ویکھی تے ہن اسلامی لشکر دے وچوں کھسکن لگ پے۔ کئی تے وہ سن جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کولوں اجازت لینا بھی گوارا نہیں ہوندا سی، چپ کر کے انہوں نے آنا شروع کر دیتا، تے کئی بہانے بنان لگ پے۔ سورہ احزاب دے اندر انہاں منافقاں دا اللہ تعالیٰ نے انج ذکر فرمایا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، انہاں منافقاں وچوں ایک فریق وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں آ کے اجازت لیندا ہے، یقولون ان بیوتنا عورہ، تے اے کہندے نے بہانہ یہ بنا دے نے کہ ساڈے گھر کھلے پے نے۔ حضور تانوں تو پتہ ہے ساڈے گھر کھلے نے، کھلے تو مراد ہے کہ غیر محفوظ نے، اور یہودی جو ہے قبیلہ بنو قریظہ ان دے کولوں ساڈے گھراں نو خطرہ ہے، ساڈے بچیاں نو، ساڈیاں عورتاں نو خطرہ ہے، وہ ساڈا گھر لٹ لین گے، بچیاں نو قتل کر دین گے۔ حضور ساڈے ان بیوتنا عورہ، حضور ساڈے گھر کھلے پے غیر محفوظ پہ رہے۔ اللہ نے فرمایا وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، اور یار جڑے سچے مسلمان سن صحابہ سن انہاں دے بھی گھر تک کھلے سن نا، گھر تے انہاں دے بھی کھلے سن، گھر تے انہاں دے بھی غیر محفوظ سن۔ انہاں نے آ کے حضور نو کیوں نہیں کہا کہ حضور ساڈے گھر غیر محفوظ نے، سانوں گھر جان دی اجازت دیو؟ وہ تو کھلے آسمان تے خندق دی حفاظت واسطے کھلے آسمان تے پے سن۔ تو اللہ فرماتا ہے وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، کوئی گھر کھلے ولے نہیں نے، بلکہ اے تے نسن دا بہانہ سی، اے صرف نسنا چاہتے سن، تاں کہندے سن کہ اسی یہ تو میدان جنگ وچوں نکل کے تے اپنے اپنے گھراں میں چلے جائیے، آرام نہ جا کے سمیے۔ تو سارے منافق جنہاں دی تعداد 2-2.5 ہزار سی، ٹوٹل 3000 سن، 3000 جو کوئی 500 دے قریب جو منافق سن،
وہ لشکر اسلامی نو چھوڑ کے اپنے اپنے گھراں وچ چلے گئے۔ ایک 3000 مجاہداں وچوں 300 یا 500 منافق سن۔ ہوں رہ گئے پیچھے تقریباً 2500 مخلص صحابہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2500 دی تعداد وچوں بھی 500 مجاہداں نو علیحدہ فرمایا تے ان دا ایک دستہ تیار کیتا اور فرمایا تہاڈا کام یہ ہے کہ تسی شہر دے اندر گشت کیتا کرو گے اور مسلماناں دے گھراں دی حفاظت کرنی۔ حضور دی حکمت عملی دیکھو، تاکہ خندق 2000 بندہ خندق تے رہے، اتھے حفاظت خندق دی کرے، اور 500 بندہ انہوں دی ڈیوٹی لگ گئی، انہوں شہر دے وچ گشت کر رہے نے اور مسلماناں دے گھراں دی حفاظت کر رہے۔ حضرت سلمہ بن اقوا اے انصاری بڑے تیر انداز مشہور ہوئے نے، تیر اندازی وچ بڑے ماہر سن۔ تو سرکار نے حضرت سلمہ بن اقوا اور حضرت زید بن حارث دی سربراہی وچ 2 ٹولیاں بنا کے یہ 500 مجاہد علیحدہ کر لے تے انہاں دیاں 2 ٹولیاں بنائیں تے ایک ٹولی دے سردار حضرت سلمہ بن اقوا نے تے دوسری ٹولی دے سربراہ سالار بنائے حضرت زید بن حارث، تے فرمایا ہن تسی شہر دے وچ گرداوری کرو، مدینہ شہر دے اندر چکر لاؤ، مسلمان خواتین اور بچیاں دی حفاظت تواڈے ذمے ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گڑی سی، ایک کلا سی، بڑے مشہور نعت خوان صحابی سن حضرت حسان بن ثابت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق تے آن لگیاں مسلمان بچیاں تے عورتاں نو حضرت حسان دی گڑی وچ آپ نے جمع فرما دیتا سی، اس کلے وچ حضرت حسان دے کلے وچ انہاں نو محفوظ کر دیتا سی۔ تو یہ آسانی ہو گئی ہے، 2 دستے شہر وچ گشت بھی کر رہے سن اور حضرت حسان بن ثابت دے گھر دی حفاظت بھی کر رہے سن۔ لیکن جس ویلے وہ 12000 افراد جنہاں نے حملہ کیتا سی، جدوں خندق دے اوتے انہاں دا دباؤ بڑھدا اور وہ خندق نو عبور کرن دی کوشش کر دے، اور مسلمان جو خندق دی حفاظت کر رہے سن خندق دے دفاع تے مجبور ہوندے، تے پھر یہ 500 بندہ جو گرداوری تے جو 2 ٹولیاں سن انہاں نوں بھی خندق دی حفاظت واسطے واپس آنا پیندا، اپنے محاذ تے مورچے تے پھر واپس آنا پیندا۔ ذرا اندازہ کرو حالات کیسے نے کہ ادھر آندے نے تے مسلمان بچے اور خواتین پیچھے غیر محفوظ نے، تے جی وہ 500 اتھے رہندے نے تے ایتھے خندق تے ہن دباؤ بڑھ گیا ہے، 2000 بندہ جو پیچھے ہے وہ ناکافی ہے حفاظت واسطے۔ کوئی دن ایسا نہیں جا رہا سی جس دن خندق دے اوتے حملہ نہیں ہوندا سی، بلکہ دشمن رات ویلے بھی شب خون ماردا سی۔ مسلمان بھوکے پیاسے اور نیند لے بغیر دن رات خندق دا دفاع کر رہے سن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو مسلمانوں دی اس حالت دے اوتے ترس آندا سی، اور آپ بھی ہر ویلے مجاہدین دے نال موجود سن۔ 1 مہینہ محاصرہ رہا، نہ مسلمان مجاہدین صحابہ اپنے گھراں وچ گئے، سوائے منافقاں دے منافق بہانے بنا کے جا رہے سن، سچے مسلمان بھی اپنے گھراں وچ نہیں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن رات کھلے آسمان دے تلے آپ اس خندق دی حفاظت واسطے موجود رہے۔ چونکہ مسلمان خواتین اور بچیاں دے اتے جو نگران دستے سن ہر وقت موجود نہیں رہ سکتے سن، اور خندق دی حفاظت واسطے وقتاً فوقتاً انہاں نوں واپس آنا پیندا سی، لہذا قبیلہ بنو قریظہ دے یہودیاں نے مسلمان خواتین دے اتے حملہ کرن دا ارادہ کر لیا کہ جس ویلے نگران دستے خندق تے دباؤ بڑھے گا تو یہ جان گے خندق دی حفاظت واسطے پچھوں موقع مل جائے گا اور مسلمان خواتین دے اتے حملہ کیتا جائے۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ دے یہودیاں نے یہ ارادہ کیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھی جان
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب دی بیٹی، حضور دی پھپھی جان، وہ بھی حضرت حسان بن ثابت دے اس گڑی وچ موجود سن اور یہودی دشمن دی نقل و حرکت دے اتنے نگاہ رکھی بیٹھیاں سن۔ اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر شریف 58 سال سی۔ نظر رکھتی تھی وہ میدان پر ہر دم جھروکے سے، مبادا دشمنان دین ادھر آ جائیں دھوکے سے، بسا اوقات کچھ دستے مسلح ہو کے آتے تھے، کھڑے رہتے تھے آدھی راہ پر پھر لوٹ جاتے تھے۔ ظاہر مجبوری سی، آندے سن حفاظت واسطے، پھر انہوں نے واپس مسلح دستیاں نو مسلمانوں نو جانا پیندا سی۔ ادھر یہودی ارادہ کیتی بیٹھے سن کہ جس ویلے مسلح دستے واپس جان گے تے اسی حملہ کرنا۔ چنانچہ ایک موقع ایسا مل گیا انہوں نے، یہودیاں نے ویکھیا کہ ہن وہ دستے موجود نہیں نے خواتین دی حفاظت واسطے، ایک یہودی نو مسلح کر کے اسلحہ دے کے بھیجیا کہ جا جاسوسی کر کے آ تے آ کے دس کہ کیا اتنے حفاظت واسطے کوئی پہرے دار، کوئی بندے، کوئی فوجی موجود نے یا نہیں موجود نے۔ ہوں وہ بندہ یہودی سن گن لین واسطے نا اس قلعے دی دیوار دے تھلے آیا جس قلعے وچ مسلمان خواتین موجود سن۔ حضرت صفیہ آپ دا کارنامہ سناؤں گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت نو فرمایا کہ تھلے ایک یہودی آیا ہے اور ان دے ارادے اچھے نہیں لگتے، اور تھلے جا کے دیکھو اور یہودی نے پوچھو کہ کیوں آیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بہت بیمار سن، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خندق دے محاذ تے نہیں لے گئے سن، پیچھے چھوڑ گئے سن، سخت بیمار سن۔ انہوں نے کہا بی بی میں تے تھلے نہیں جا سکتا، میں تو ہل بھی نہیں سکتا، سخت بیمار ہوں۔ صفیہ خود مسلح ہو کے نکلی کلا سے باہر، حضور دی پھپھی ہے، سرکار دی عمر کنی ہے 58 سال، انہوں دی عمر حضور تو زیادہ ہی ہونی نا، اندازہ لاؤ بڑھاپے دا حال ہے، لیکن جذبے جوان نے۔ صفیہ خود مسلح ہو کے نکلی کلا سے باہر، لگائی چوب سے، چوب سمجھ لو بانس نو کہندے نے، ایک بانس ہاتھ لگ گیا، خیمے دا بانس نہیں ہوندا انہوں چوب کہندے، لگائی چوب سے ایک ضرب اس مرد مسلح پر، وہ جرا یہودی مسلح ہو کے آیا سی انہوں نے سر وچ ماریا بانس، جدو سر تے بانس ماریا نا تو انہوں سر پھٹ گیا اور وہ زمین تے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے وچوں باہر نکلیاں اور باہر نکل کے اس دشمن یہودی دا سر کٹ کے نا تے انہوں گیند دی طرح، فٹ بال دی طرح سر نو پکڑیا تو دشمنوں دی طرف سٹ دیتا، جس لئے انہوں سر گیند دی طرح لڑکدا ہویا یہودیاں کول پہنچیا تو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ایتھے تے مسلح حفاظت کرنے والے پہرے دار صحابہ موجود نے، اساں سمجھا شاید ایک کلا سنجا ہے تے حملہ کریے، نہ بھئی نہ ادھر منہ نہ کرنا، اتھے اجے حفاظت کرنے والے صحابہ موجود نے۔ یہ نقشہ دیکھ کر دشمن کے دستے پھر نہیں ٹھہرے،
وہ سمجھے کلا میں ہیں اچھی خاصی فوج کے پہرے، کیا ہم شیرائے حمزہ نے وہ کارے دلیرانہ۔ حضرت صفیہ کون سن؟ حضور دی پھپھی، حضور دے چچا حضرت حمزہ دی ہمشیرہ، جو اللہ دے شیر سن، تے پھر اللہ دی شیر نہیں کیوں نہ ہوئے۔ کیا ہم شیرائے حمزہ نے وہ کارے دلیرانہ، قیامت تک زبانوں پر رہے گا جس کا افسانہ۔ غزوہ احزاب جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو سرکار دے معجزے بھی تانوں سناواں گے۔ اس غزوہ احزاب دے موقع تے کملی والے نے وہ جڑے حضرت جابر دے بچے زندہ کیتے سن تے بکری زندہ کیتی سی، وہ معجزات اس سے غزوے وچ ہی ظاہر ہونے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ اگلے جمعے اسی بیان کریں گے، نہیں دوستو اگلے جمعے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔